ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کا جہان اور ہے، حیوان کا جہان اور ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی، حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آئیے حیوانوں کی دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی کے نظارے کریں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ اس نے جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دکھ بھری آواز نکالی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، وہ خاموش ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اتنے میں ایک انصاری جوان بھی آن پہنچا۔ وہ کہنے لگا، جی یہ میرا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تجھے اس اونٹ کا اللہ نے مالک بنایا ہے، تجھے اس حیوان کے بارے میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے ابھی میرے پاس شکوہ کیا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے جبکہ مشقت پوری لیتا ہے اور اسے تھکاتا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں سے بھی شفقت کا معاملہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اب ایک جگہ اور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ایک اونٹ ہے، اس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان پر سواری کرو تو اچھے انداز سے، انہیں چارہ کھلاؤ تو بہتر طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت اور ہمدرد ہیں انسانیت کے لیے۔ اونٹ بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، اور جو ہی سناتا ہے اس پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا حکم اور چارہ ڈالنے میں بھی حسن سلوک کا حکم کہ سواری کرو تو اس کی استطاعت کے مطابق، مسافت طے کرو تو اس کی ہمت کے مطابق، اور چارہ بھی اسے چراؤ تو اسے رجاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سرسبز و شاداب علاقوں میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق دو، اور جب تم بنجر و ویران علاقوں میں سفر کرو تو چلنے میں جلدی کرو۔ اللہ اللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی دیکھو۔ اے انسانوں، تمہارے سامنے لذیذ کھانا رکھا ہو اور تمہیں کھانے نہ دیا جائے تو تم پر کیا گزرے گی؟ جانوروں پہ یہی کیفیت گزرتی ہے، لہٰذا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سبز و شاداب علاقوں سے گزرو تو اونٹوں کو ان کا حق دو، یعنی ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دو، انہیں پیٹ بھرنے دو، کھانے کے مزے ان کو بھی لینے دو، اور جب ویران علاقہ ہو تو جلدی سے گزر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دسترخوان سے جا کے بیٹھ جاؤ، کھاؤ پیو، لیٹ جاؤ، آرام کرو، اور اونٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھتا رہے کہ کب یہ میرا مالک اٹھے گا، کب ہم یہاں سے نکلیں گے اور مجھے بھی کچھ کھانا دے گا۔ تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم دوران سفر کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ہم اونٹوں سے کجاوے نہ اتار لیتے تھے، یعنی ان کو پہلے ان کا خیال اور پھر اس کے بعد اپنا جو ہے وہ کام۔ اللہ کی عبادت کا کیا مزہ اور کیا عبادت ہے کہ اللہ کا جانور مشکل میں، اس پر بوجھ لدا ہوا، اسے کھانے چلنے میں دقت ہو رہی ہے، اور اس جانور کے خالق اپنے بندے کی عبادت کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یعنی ہم عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس جانور کا خیال نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا ہے۔ اپنی نماز ہم عبادت کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں اونٹ کس نظر سے دیکھے گا؟ تو اللہ کہتا ہے یہ تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، مگر یہ سواری اپنے اونٹ کو مشکل میں چھوڑ کر آ گیا۔ یہ ہے وہ تصور جو دیا ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سواریوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ ابو داؤد کتاب الجہاد میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹنی میرے پاس بھی بھیج دی۔ تو میں نے اس پر کچھ سختی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، عائشہ نرمی سے کام لو، نرمی جس چیز میں بھی آ جائے وہ مزین ہو جاتی ہے، اور جس سے نرمی نکالنی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے کہ حضرت سراقہ بن جاشم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک گمشدہ اونٹ میرے حوض پر آ جاتا ہے، وہ حوض میں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تیار کیا، کیا مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ یعنی میرے حوض میں
میں اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں اور وہ گمشدہ اونٹ بھی اگر میرے حوض سے پانی پی لیتا ہے تو مجھے اس کا کیا ثواب ملے گا؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو بھی حرارت محسوس کرنے والا جگر رکھنے والا جانور ہے اس کو کھلانے پلانے چلانے میں اجر و ثواب ہے۔ صدقے واری اور قربان اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دشمن انسانوں کے ساتھ بھی نرم و ملائم، حیوانوں کے ساتھ بھی نرم گوشہ اور ہمدرد دل تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔